اب کیسے لائیں؟ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا. وہ گئے روتے گڑ گڑاتے اپنے ابا سے کہنے لگے بادشاہ مصر کا جو وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے جب تک چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجیں گے وہ دے گا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے ایسی ہیلے بہانے کر کے مجھ سے یوسف کو دور لے گئے اور کچھ وہاں ان کے ساتھ غلط ہوا. میں نہیں چاہتا کہ میرے اس چھوٹے سے بیٹے کو بھی تم لوگ کچھ کرو. انہوں نے قسمیں کھائی، قدموں پہ گرے اور کہا کہ ہم سے جو خطا ہوئی اتنے سالوں سے ہم آپ کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، پوری ان کی حفاظت کریں گے، ان کے بغیر تو بادشاہ ہمیں کچھ دینے کو راضی بھی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا، چھوٹے بیٹے کو بھی. بنیامین کو لے کر کے 10 بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو دیکھا اور اس کے بعد غلہ جب تقسیم کر رہے تھے سونے کی کھٹوری سے اناج دیا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کے جھولے میں وہ سونے کی کھٹوری ڈال دی اور اس کے بعد سب کو بھیج دیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ نے اعلان کروایا کہ شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی، ناکہ بندی کی جائے اور تلاشی لی جائے، کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ چرایا ہے. سب کی تلاشی لی گئی تو وہ 10 بھائیوں کے بعد جو چھوٹے تھے بنیامین ان کے جھولے میں مل گئی. ان کو پکڑا گیا، کہا گیا کہ ان کو پکڑا جائے گا. یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان کو پکڑ کر کے لائے اب تو وہ رونا دھونا شروع کر دیے. ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے پہلے، اب ہمارے باپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کریں گے، اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو آپ رحم کرو. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. وہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ کے رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، یہ 10 ہے نا، ہم ان میں سے کسی ایک کو رکھ لو، آپ اس کو چھوڑ دو، آپ بہت اچھے لگتے ہو. انہوں نے کہا وہی کل والی بات میں نے جو کہا، جیل والوں کو جس کی ضرورت ہے اس کو ہی پکڑا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. ہرگز نہیں، اللہ معاذ اللہ، میں کسی ایسے کو کیوں پکڑوں جس کے پاس یہ کھٹوری نہیں ملی، جس کے پاس ملی اسی کو پکڑوں گا. اب وہ پریشان ہو گئے، کیا کریں گے، ہمارے باپ غم سے ختم ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا. تو یہ باتیں چل رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ تمہارے والد کو بھی لے آؤ. کہا وہ کیسے آئیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کے دیا، کہا یہ لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. قرآن پاک میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی. جاؤ ہمارے باپ کے چہرے پر یہ ڈال دو جبہ. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا ڈال دو گے تو ہوگا کیا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب سنیے، یہ جبہ لے کر چلتے ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جیسے یہ بھائی ان کے جبہ لے کر چل رہے تھے وہ گھر میں پریشان تھے، گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جیسے جیسے وہ لوگ قریب آتے گئے حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف. گھر والوں نے کہا آپ تو پرانی محبت میں ابھی بھی ہیں، آپ کو ہر جگہ یوسف 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 نظر آتا ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں ان کے گھر والوں نے کہا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ گمان نہیں تھا، وہ یقین تھا. کیا کئی چیزیں ملتی ہیں نبی کو دور سے ہی خوشبو محسوس ہو رہی ہو اپنے بیٹے کی، اور وہ بھی نبی ہیں. ایک نبی کو دوسرے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. نبی کا پاور دیکھیں، نبی کی طاقت دیکھیں. اب اس کے بعد آیتیں سنیں. یہ بریلویوں کے واقعات نہیں، کہانی جس کو کہہ کر کے لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں سناتے ہیں. آؤ کہانی نہیں، قصہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسن القصص، اور اس میں ہمارا عقیدہ موجود ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ. اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جبہ لے کر کے آئے تھے وہ لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا، ان کی آنکھیں آ گئی. ارے نبی کا جبہ لگا ہے، نبی کا جبہ
اور یوسف علیہ السلام کا جبہ اگر نبی کو، اور وہ بھی ان کے باپ ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے چہرے پر ڈالا تو قرآن کہتا فرتد بصیرہ، ان کی آنکھیں واپس آ گئی۔ لوگ ہمیں شرک کے فتوے دیتے رہ گئے کہ یہ نبی پاک کے منہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک سے، جبہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن میں پڑھو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نبی یوسف علیہ السلام کے جبے سے فائدہ اٹھایا اور آنکھیں واپس آئی۔ اب یہاں اندازہ کرو، ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے امتی کو تو بدرجہ اولا دے گا، نبی کو جب فائدہ دے رہا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو جبہ ہے، قرآن پاک کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کے جسم سے مس ہوا یہی تو اس کا تعلق ہوگا، اس کے علاوہ اس جبے میں کیا کوئی چیز ہے؟ کوئی کرنٹ تھا، کچھ اور تھا؟ جسم پاک سے آپ کے مس تھا، یہی تو نسبتوں کے قائل سنی ہیں۔ جسم سے جو لگ جائے وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا نہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، حضور کی زوجہ ہے، حضور کی زوجہ، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارکہ تھے اور وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتی۔ مدینے میں جب کبھی کوئی بہت بیمار ہوتا، حضرت ام سلمہ وہ دھو کر کے اس کا پانی دیتی، اس کو شفا مل جاتی۔ یہ برسوں تک معمول رہا اور یہ ازواج مطہرات کا معمول تھا۔ لوگ آج اور جن کو تبرک سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، انہیں کیا ان کے دلیلوں سے فائدہ ہو؟ ہاں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیزوں سے۔ ابھی آپ آگے کی تفسیریں پڑھیں گے، حضرت جبرائیل جس راستے پر چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا پکڑ کر کے، جب وہ دریا عبور کر کے، آپ کو حکم ہوا تھا فرعون سے بچنے کے لیے عصا مارو 12 راستے کھل جائیں گے، آپ اپنی فوج کو لے کر، اپنے مومنین کی جماعت کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر رہے تھے۔ اس وقت سامری نام کا ایک شخص جو امت موسوی میں تھا، اس نے دیکھ لیا تھا جبرائیل کو گھوڑا پکڑ کر کے آگے جا رہے ہیں، ایک ملک ہے، یعنی فرشتہ ہے۔ ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا، ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس نے کیا کیا؟ پورے لوگوں کے سونے چاندی جمع کیے، پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، ہاں وہاں پر بھی اس نے گاؤ ماتا بنایا، اور اس کے بعد اس میں وہ مٹی ڈال دیا۔ کون سی؟ جو جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھایا تھا۔ ہاں قرآن پاک میں قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ وہ کہتا ہے میں نے وہ سونے کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈال دیا تو بچڑا بولنے کے قابل بن گیا۔ بیٹری والا بچڑا نہیں تھا، ہاں سیل لگا کر کے بولا جا رہا ہو۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بولنے کے قابل بنایا، اور لوگ جو ہے اس کو خدا سمجھ بیٹھے۔ کتنے تو شرک کر گئے، سجدے میں گر گئے، اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور شرک ایسا کیے کہ اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھ کر جلال میں آئے۔ اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، جبرائیل امین کے قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے بے جان بچڑے کے منہ میں ڈال دیا جائے، وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، تو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینے پہ چلے ہو، کیا وہ مدینے کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہوگی؟ تراب المدینۃ فیہ شفاء، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ غبار المدینۃ فیہ شفاء، وہاں کی دھول میں بھی شفا ہے۔ صحابہ جب مدینہ طیبہ سے چلتے تھے تو اپنے چہروں پر لگی ہوئی دھول کو صاف نہیں کرتے، اکثر اس لیے کہ وہ جلد کے لیے شفا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں پر پڑے ہیں وہ شفا ہے۔ ہاں جو چیز مس ہوئی، یہ قرآن کے عقیدے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد آئے اور اب بینا تھے، اور یہ 10 بیٹے اور چھوٹے بیٹے 11 لوگ مل کر کے آئے۔ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، عزیز مصر بادشاہ بھی تھا اس وقت، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا قصہ بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے یہ کیا تھا۔
فلاں فلاں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نجات دیا، بازار میں پہنچایا، پھر پرانے بادشاہ کے گھر، وہاں سے جیل سے تمہارے دربار میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جسے جہاں سے چاہتا ہے اٹھا کر بلند کرتا ہے۔ اور پھر اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے۔ بھائیوں کو انہوں نے معاف کر دیا، آج میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ جیسی یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، وہ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي۔ اس میں کتنے لوگ سجدے میں گر گئے؟ 11 بیٹے یعقوب علیہ السلام اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا، اے میرے والد یہ اس کی تعبیر ہے، یہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور میرا باپ سورج ہے۔ عزیز مصر بادشاہ اس کی مثال چاند ہے، اور یعقوب علیہ السلام وہ سورج کی مثل ہیں، اور سارے تعظیم میں جھک گئے، کس کے؟ یوسف علیہ السلام۔ تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اس واقعے کو لے کر کے کوئی پیر صاحب پھر سجدہ نہ کرائیں۔ ہاں وہ تعظیم یعنی مذہب موسوی میں اور اس سے قبل کی مذاہب کی بات میں کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں شریعت میں تبدیلی آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اگر آپ ان کی شریعت میں ہو تو یہاں زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ امت محمدیہ ہے، شریعت چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر تمام ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بھائیوں کو جو معاف فرمایا، اس میں ایک بہت نفیس عمدہ نکتہ مفسر شہیر حکیم الامت بیان فرماتے احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں توجہ، بھائی جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک نبی کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا برا کام کیا ہے، نبی کو مارنے کا کام، اور نبی کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو معاف ہوتا نہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے، اگر آپ معاف ہوتے نہیں وہ لوگ، نبی کو نقصان پہنچانے والے اس طرح کے۔ لیکن یہاں پر ان بھائیوں کو جو معاف کیا گیا اس کی ایک وجہ بتائی گئی۔ آپ سوچیں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں جو ڈالا، وجہ کیا تھی ان کی؟ کس لیے وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام سے ہم قریب ہو جائیں، یعقوب علیہ السلام سے ہم۔ تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ان کا جو یہ گناہ تھا نا، وہ ایک نبی سے قریب ہونے کے لیے تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے جو یہ خطا کی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، جب وہ ابھی نبی نہیں تھے، لیکن کیا بھی کیوں؟ ایک نبی سے قریب ہونے کے لیے، یعقوب علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے انہوں نے خطا کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کرنے والی کوئی خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حکیم الامت بیان فرماتے ہیں نبی کیا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو گئی ان سے خطا، جان بوجھ کے اب نہیں کرنا چاہیے لیکن ہوئی ہے خطا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، نبی کے لیے جو جو چیزیں کی جاتی ہیں نا، وہ نشانی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ کا دوڑنا یہ نشانی کیوں بن گیا؟ پانی پلانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے وہ دوڑتی رہی، پانی تو ان کو ملا نہیں، پانی ان کو ملا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی ظاہر کر دیا، لیکن ان کا دوڑنا عبادت کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ ایک نبی کی پیاس بجھانا چاہ رہی تھی، ایک نبی کے لیے دوڑی تو وہ نشانی بن گئی۔ آج جو نبی کے لیے کھڑا ہوگا وہ دنیا کی نشانی بن کر رہے گا۔ جو نبی کی محبت میں کھڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نشانی بنا دیتا ہے۔ سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ سن کر کے چلے نہ جاؤ، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ احسن القصص بیان کرو۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا خاندان کیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ بعد کی بہت سارے الحاقات میں قرآن میں جتنا آیا میں نے آج بیان کر دیا، اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں حضرت زلیخا کے بارے میں بہت ساری روایات آئی ہیں
کہ یوسف علیہ السلام سے پھر ان کی ملاقات ہوئی. بعد میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معاف بھی کیا. ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا سے ان کو جوانی بھی دی اور پھر انہوں نے نکاح بھی کیا. یہ دوسری روایات ہے لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ضروری نہیں ہے. حضرت زلیخا کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں جتنا بتایا گیا ہے اتنا جاننا ضروری ہے. اور جس چیز سے ہمارے لیے عبرت ہے اللہ نے اس کو بیان کر دیا یا رسول اللہ نے اس کو بیان کر دیا. لیکن کچھ لوگ، ابھی مجھے بہار سے ایک فون آیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل 1 مہینے سے میں آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت پریشان ہوں. تو میں نے پوچھا کیا ہے، کس چیز کے لیے، کون سی ایسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا. میں کہا آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ امت محمدیہ میں آپ کو کسی چیز نہیں، میں بس ایسی پریشان تھا. اسی طرح سے حضرت امام احمش ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک نے سوال کیا تھا شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا. آپ نے جواب میں کہا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا. لا یعنی چیزوں کو مت پوچھو. جو تمہاری زندگی میں حلال و حرام، فرض اور واجب، وہ چیزیں جو تم سے تمہاری شریعت سے ریلیٹڈ ہیں، تمہاری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سوالات کیے جا سکتے ہیں اور ان کی کھوج بھی کی جا سکتی ہے. باقی دو تاریخ کا حصہ ہے، پچھلے تاریخ کا حصہ جتنا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا بس اتنا ہی کافی ہے. اور باقی ان کی زندگیاں جتنی طویل گزری ہیں، اب 1,24,000 کم و بیش نبی، ان پر ایمان ہے یا نہیں؟ سب کا ذکر نہیں آیا ہے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں، سب کا ذکر نہیں آیا ہے. اور آپ کو حکم بھی نہیں دیا گیا کہ ڈھونڈ کے نکالو ابھی، اور آپ کر بھی نہیں سکتے. جتنے نبیوں کے ذکر آپ کو ضروری تھے، عبرت کے لیے سنانے تھے، اللہ نے سنا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. تو جتنا ہمارے پاس تاریخ کا حصہ ہے اتنا ہی ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں. ہاں آپ کو زندگی گزارنے کے معاملات پر ضرور توجہ دینی چاہیے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے لیے یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں، یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت کریمہ اور ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے. آگاہ ہو جاؤ اللہ بذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو، قرار واقعی دینا چاہتے ہو، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. برسوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ذکر کی کئی قسمیں ہیں. ذکر باللسان یعنی زبان سے، ذکر بالجوارح اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے آدمی، اور عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قلب سے بھی اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذکر کے کئی طریقے ہیں اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اور وہاں یاد کرے گا جہاں دنیا تمہیں یاد نہ کرے. تمہاری قبر میں کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں پر یاد فرمائے گا. تو یہ ذکر کے بغیر مردہ ہے آدمی. اور ایسی ہی سمجھ لو ہماری روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے. دل کے متعلق فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب پیدا ہوتا ہے بندہ تو ایسا اس کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ بڑا ہو کر شعور آتے ہیں اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دھبا اس کو دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے. ایک بار کر لیا نا تو کیا فرق پڑتا ہے، کچھ ہوا تو نہیں. دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر چوتھا گناہ کرتا ہے. یہ گناہ اس کو اور آگے پش کرتے جاتے ہیں کہ پہلا والا گناہ اس کو تقویت دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک بار جھوٹ بولنے سے کچھ ہوا تو نہیں. بچہ شروعات یہاں سے کرتا ہے، چوری کر کے بھی دیکھ لیا کوئی پکڑا نہیں، اور دوسری کر لو، دوسرے کے بعد تیسری کے بعد بڑی، یہ